السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 نومبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 174 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں اور آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آج اتنی زیادہ ہرڈلز کے باوجود میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ بھی ہوں گے. بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس ویک جو کرنٹ افیئر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسپیسیفکلی، ویسے تو کافی سارے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن اچانک ایک افتاد آ پڑی ہم پر، اور وہ ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، المعروف بھگوڑے پیر صاحب، جیسے وہ گھوڑے شاہ ہے نا، یہ بھگوڑے شاہ صاحب ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انیشلی جس طریقے سے میرے خلاف ایک مہم کھڑی کی اور بار بار پبلک کو اکسایا اور اس کے بعد دھمکیاں لگائیں ریاستی اداروں کو بھی، اور الٹیمیٹلی چیف جسٹس کے سر کی قیمت انہوں نے 1 کروڑ روپیہ رکھی اور اس کے بعد پھر یہ غائب ہو گئے. آج تک غائب ہیں. یہ جو آپ کو جلسوں میں نظر آتے ہیں نا، یہ بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے چند جو لیڈرز ہیں وہ جلسے میں موب کا فائدہ اٹھا کے سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں، ادروائز وہ عام حالت میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن کے وارنٹ نکلے ہوئے. تو اس کے تو وارنٹ نکلے ہوئے، یہ ہزاروں کی پبلک میں ایڈریس کر کے پھر بھاگ جاتا ہے. یہ ایک جگہ ٹکتا بھی نہیں ہے، اس نے اپنی سمز بھی بدل لی ہیں. اور بات کرتا تھا مجھے کہ یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا. اپنی حالت یہ ہے کہ ایک کیس یہ فیس نہیں کر سک رہا، اس لیے میں نے اس کا نام بھگوڑے شاہ رکھا ہے. ویسے تو ان کے ایک بزرگ گھوڑے شاہ بھی ہیں، یہ بھگوڑے شاہ ہے. تو اب وہ دوبارہ سے موب کا فائدہ اٹھا کے منظر عام پر آئے ہیں، اور ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں انہوں نے ہزاروں کی پبلک میں مولانا خادم حسین رضوی المتوفی 2020 میں ان کی ڈیتھ ہوئی 19 نومبر کو. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، اب اللہ جانے اور ان کا معاملہ. تو ان کا چوتھا عرس یہ لوگ کروا رہے تھے. 3 دن کی تقریبات تھی، 19، 20 اور 21. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی پبلک ہے. ظاہر ہے لاہور سے ہی صرف اگر اکٹھے ہو جائیں ٹی ایل پی کے ممبرز تو کافی زیادہ ہیں وہ. اور اس میں انہوں نے 3 دن تک مختلف تقاریر کی، اور ان تقریروں میں انہوں نے مختلف فارم میں مجھے آڑے ہاتھوں لیا. لیکن جو یہ آخری دن کی تقریر تھی ان کے نائب امیر کی پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آلموسٹ کوئی 10 منٹ کی تقریر ہے، اور وہ ساری کی ساری مجھ سے متعلق ہے. میں چونکہ انجینئر ہوں تو میں نے اس کی اب کرنی انجینئرنگ. تو یہ جو ٹی ایل پی کے نائب امیر ہیں، بلکہ کہنا چاہیے چشتی رسول اللہ پارٹی کے جو نائب امیر ہیں، ظاہر ہے میرے بھائی جب یہ مجھے قادیانی کہیں گے، اس شخص کو کہ جس کی سب سے زیادہ ویڈیوز ہیں قادیانیوں کے خلاف علمی،
تم لوگوں نے صرف چندے بٹورے، گالیاں دی، ختم نبوت کا مقدمہ کبھی پیش نہیں کیا. ہم نے الحمدللہ ختم نبوت کا مقدمہ پیش کیا، ایک ایک بات کا علمی جواب دیا، اور اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کی برکت سے سینکڑوں قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت ہمارے یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے چینلز چلا رہے ہیں. اب پبلکلی میں ان کو ڈسکلوز نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے، اور پھر ہم نے اس میں سے کوئی چندہ تو کمانا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی اتنے بندے ہم نے کیے تو اور چندہ دو سانو. ہم نے تو اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے. چندے ہم ان کو دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کام کریں. یہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی بجائے اینٹی قادیانی کام شروع کر دیتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر کام تو یہ ہے کہ بھائی چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا کوئی تھانوی دجال ہو، چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور ان کے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا، ان کے حق میں مناظرے کیے، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جب تک یہ انہیں کنڈیم نہیں کرتے اس وقت تک ختم نبوت کے اوپر کام یہ کر ہی نہیں سکتے. انہیں توفیق ہی نہیں ملنی. یار کیا چھوڑنا، میرا تو ایک نعرہ ان سارے اگلے اور پچھلے بزرگوں کو لے ڈوبا ہے. الحمدللہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب انشاءاللہ تعالی میں کرتا ہوں انجینئرنگ 12 پوائنٹس میں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. آخر پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ رات بھی یہاں خطابات میں بہت سارے لوگ یہ ٹچ دیتے رہے کہ کبھی وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو حدیث پاک بابا جی نے یاد کروائی ہے یہ جعلی ہے، کبھی کہتا ہے جی حافظ صاحب 295 کا کچھ کریں، کبھی وہ کہتا ہے جی اسے گاڑیوں کی فکر ہے، یہ گاڑیوں کی چیز توڑ رہے ہیں، کبھی کہتا ہے یہ چندہ گیم ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہر گستاخ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اس کا مشن ہے. اور آپ نے اسی لائبریری میں اسی اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنا، کبھی غازیوں کے خلاف بکواس کرنا، کبھی تحریک لبیک کے خلاف، کبھی کسی بابے کے خلاف، کبھی کسی بابے کے خلاف. یہ آپ کے سامنے بابا کھڑا ہے. بار بار یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، بابین کے عقائد غلط نے. پیر بیرل شاہ دوڑ گیا تھا. آپ اپنے عقائد میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور پوری اہل سنت، پورا اسلام، عالم اسلام کا ہر فرد، ہم ان اپنے عقائد کی پاسداری کے لیے میدان میں حاضر ہیں. میں اس وقت باقاعدگی ہوش و حواس ہوں. قطر یہ اجتماع دیکھ کے میرے ہوش اڑے ہوئے نہیں، میں ہوش و حواس کے ساتھ ہی بات کرنے لگا. چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں، کوئی ثالث بنا لیا جائے پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے، اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے، اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے. 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں، اس کی لکڑیاں خریدی جائیں، اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ، اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں، اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے. جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں، کوئلے بن جائیں، تو یہ سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں میں بھی داخل ہوتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ. جے آگے چوار کے میری مچھ کا وٹ بھی سڑ جائے، اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل جائے، ہم جھوٹے اور تم سچا. اور اگر سر سے لے کے پاؤں تک پگڑی سمیت، جوتے سمیت، بالوں سمیت کوئی چیز نہ جلے تو پھر ہم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے. آ جاؤ. تو یہ تماشے لگانا چھوڑیں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 12، اگرچہ یہ میں سٹارٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں کسی حد تک، لیکن چونکہ وہ 12 کی گنتی میں نے 12ویں شریف کی نسبت سے پوری کرنی ہے، اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا کیونکہ ان کی ترتیب میں بھی یہ اینڈ پہ تھا. وہ انہوں نے کہا کہ اس انجینئر کو میں نے پہلے بھی مینار پاکستان بلوایا تھا، اور شکر ہے انہوں نے ٹوتھ مرنے سے پہلے ریویل کر دیا بگوڑے شاہ صاحب نے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مینار پاکستان مناظرے کے لیے بلا رہا ہے یا بال آنی سے میرے نال.
اس نے کہا میں اس کو بلا رہا تھا کہ مینار پاکستان سے میں بھی چھلانگ مارتا ہوں, انجینئر بھی مارے, جڑا بچ گیا وہ صحیح ہوئے گا. اے دی عقل دانی جے, شکر کر میں اتنے نہیں سا, میں اتوں ہی تینوں دھکا دینا نا پچھوں, منہ جا کے تھلے ڈگتا, پتا لگ جاتا تیری ہڈی پسلی ٹوٹ دی. مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے, یا تیری ثانی کے لیے تجھے داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے دھکا دیتے ہیں, تو پھر تو پکار جننے بھی زندہ مردہ بابے نے تینوں بچا لینا آ کے. مجھے کیوں ساتھ گراتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ حرام ہے. میں نے ثابت کیا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوگی, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی ہوگی, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. یہ خلاف شرع کام ہے, یہ خودکشی ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اور بخاری میں حدیث ہے, باقاعدہ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے. اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, دوزخ میں آگ کے عذاب کے ساتھ یہ عذاب بھی اس پر ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا, اس کی انتڑیاں کٹیں گی. جس نے چھرا مار کے خودکشی کی, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں چھرا دے دے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا. استغفر اللہ. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی, یعنی کہ پیر ظہیر الحسن بگوڑے شاہ صاحب, جس نے مینار پاکستان سے خودکشی کی, اسے بار بار مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. بخاری جی میں لکھا ہوا ہے. مینار پاکستان کا تو آپ ایڈ کر لینا بلندی سے گرا کے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر کھانا حرام ہے. اور یہ آپ کو کہتے ہیں خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. جھوٹی روایت, ظالمو. تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں, تو کلا چھال مار لے جی. میں آج اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ اکیلا چھلانگ مارے, مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے, داتا دربار کے ساتھ والی مسجد سے, اور داتا صاحب کو مدد کے لیے پکار لے, غوث پاک کو پکار لے, سرکار بری کو پکار لے, جنوں پکار سکتے ہیں تو پکار لے. جے تو تھلے صحیح لینڈ کر گیا, میں ٹی ایل بی جوائن کر لوں گا, اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی, لے جاؤ, لو سامو. اب پتا چلے گا ان کے اوپر امتحان آیا. اس نے تو سمجھا تھا کہ ساتھ رضوی والا معاملہ جو ہوا تھا, وہ بھی یہ سمجھا اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے کہا بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, وہ بھی ناچ گیا. ان نائب امیر بھی ناچ جائے گا. بگوڑے شاہ مار چھال, میں ٹی ایل بی جوائن کر لوں گا, تو بچ گیا. پھر کہہ رہا جی 1 کروڑ کی لکڑی. دیکھو پیسہ ان کے پاس آرام کا کتنا آیا ہوا ہے. تو 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں بانٹ, ان کی کوئی کھانے کا بندوبست کر. تجھے جلانے کے لیے 1 کروڑ کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ ترو سانڈیا سے تو میرا ایک نعرہ ہی کافی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیری مونچھاں نے شاہی کوئی نہیں. میرے نر تیری مونچھ چھوڑ جانی ہے. تو کہتا ہے میری ایک مونچھ کا بال بھی جل گیا نا اگر, تو بات کرنا, میں صحیح سلامت نکلوں گا آگ میں کود کے 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں جلا کے. میں وہاں بیٹھا ہوتا نا, تو میں اسی ٹائم کسی سگریٹ پینے والے کو لیٹر پڑھنا سی, تو سیدھا جی داڑھی تے جا کے مچھا تے جا کے لیٹر مارنا سی, پتہ لگ جاتا. اور جو تو ڈیمانسٹریٹ کرتا نا, تو موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے صرف ہاتھ رکھ کے بتا دے, مچھے تو چھوڑ دے. یہ اس نے ایک چھوڑ دی. سامنے بھی بیٹھے ہوئے سارے بےچارے, وہ لائی لگ, اور وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ. ایک بندہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نو لبیک نہ کہو, شیطان نو کہو تسی. لبیک یا رسول اللہ تو ہم کہنے والے ہیں, قرآن و سنت کے ماننے والے. تو اپنے آپ کو آگ لگا, تو بچ گیا نا اگر, میں ٹی ایل بی جوائن کر لوں گا, یوٹیوب کا اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. دا ٹائم قیامت تک کی. بلکہ یہ اگر کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا ہی ٹی ایل پی میں آ جائے گی. ہاں, ٹرمپ بھی آ جائے گا ٹی ایل پی. ہاں, وہ جی تخت بلقیس آ گیا سی, تو یہ کرامت کو نہیں مانتے. بالکل مانتے ہیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہے. تیرے بابوں کی کرامت تب مانیں گے کہ تم لوگ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. داتا صاحب کو کہو کہ وہاں سے وائٹ ہاؤس اٹھائیں اور لا کے لاہور میں رکھیں, ہم مان لیں گے. ورنہ تم مانو کہ یہ سٹیج میرا جو ہے, میں بھی نگاہ مار کے سرگودے تو لے کے آیا سا. نگاہ مار کے نہیں, ایک دوست دی گڈی دے چھاتے اتنے رکھ کے لے کے آیا سا.
تو ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, اس قسم کے بکواسات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ذکر الحسن, میں اگر تمہیں ماچس اویلیبل نہیں ہے, 7 روپے کی ویسے ماچس ہے, جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں, سورۃ الحجر میں آیا. تو نے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنا ہے تو میں 7 روپے والی ماچس TCS کروا دیتا ہوں, اور 1 تیلی اس میں سے لگنی ہے, تو اپنے کپڑوں کو ڈائریکٹ لگا. 1 کروڑ روپے کی لکڑی کی ضرورت ہی نہیں بھائی, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ مجھے تو پیسے اگر دینے پڑے, اگر بندے زیادہ ہو نا, میں لکڑا زیادہ بندوبست اپنے پیسوں سے کر دیتا ہوں. ایک بار چھال مارو, جان چڈو ساڈی, اس ملک نو تسی جہنم بنا دیتا ہے. بجائے 10 منٹ میں وہ کسی میری ایک بات کا جواب دیتا, بس یہ اس قسم کی وہ باتیں کرتا رہے. اینڈ پہ جا کے اس نے یہ کہا کہ میں ہوں بابا, انہیں اپنے آپ کو بابا بھی کہا جائے ویڈیو کہنا ہے, بابا نو برا کہنا نا, میں بابا ہوں اور میں آگ میں چھلانگ ماروں گا. اس طریقے سے مارنا, پتہ چل جائے گا. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے صدر کو آپ ثالث بنا لیں, چیف جسٹس کو بنا لیں, آرمی چیف کو بنا لیں. اور بھائی وہ تو میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں, یہ جن لوگوں کے تم لوگ نام لے رہے ہو نا, ان ساروں کی تو خواہش ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا سے غائب ہو جاؤ, اس ملک کو رہنے کے قابل بن جائے یہ ملک. وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ثالث بننے کے لیے. ہاں, یہ تو میں اندر دی خبر دس رہا, تھوڑے نال نیکی پہ کرنا. وہ تو بڑے خوش ہیں کہ تسی آگ بھی چھال مارو, جان چھوڑو ساڈی. بالکل, وہ ثالث بن جائیں گے, میں ثالث بنوا لوں گا ان کو. تو چھال مار, منو کو بھی چھٹنا ہے, میری تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حرام ہے. میں تو قرآن و سنت کے, اہل سنت کے منہج کا ماننے والا ہوں, تم دین تصوف کے ماننے والے ہو, تمہارے نزدیک وہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی مبالغہ کیا تھا کافروں کے ساتھ. یہ مبالغے کی شکل دے رہے ہیں. مبالغہ یہ نہیں ہوتا, مبالغہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. مبالغے میں آپ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے آ کر ایک بددعا والا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آگ میں چھلانگ مارنا ہوتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور نہیں کود کوئی نہیں سی پڑا, تکا مارا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ خود آگ میں چھلانگ مار دیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. ان کو زبردستی پھینکا گیا تھا, انہوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا. تو اگر کسی کے دماغ میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, سورۃ الانبیاء میں آیا, تو وہ کوئی مبالغہ نہیں انہوں نے کیا تھا, انہیں تو مجبوراً پھینکا گیا اور اللہ نے حفاظت کی. بس وہ ایک ہی واقعہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں, روسٹ ہو گئے ہیں, کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور یار سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب, باقی شہداء تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں نا, بگوڑے شاہ. سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب, ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے, ناک کاٹا گیا, کان کاٹے گئے, ان کا کلیجہ چبایا گیا. تو کیا بات کرتا ہے؟ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوتا کہ تم کوئی ایک کرامت پکڑ کے, کوئی ایک معجزہ پکڑ کے تو آگے کہتے ہو جی یہ ہو گیا تھا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا اگر یہ ہو گیا تھا تو مجھے بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جہاں پیو نہیں پہ لبدا؟ کیڑا بغیر پیو دے پیدا ہویا؟ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج کوئی آ کے کہنا کہ یہ وہ ولی اللہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو یہ اتنی بڑی گل ہی ہے ان کے لیے, کرامت نہیں ہے. یہ کرامت اور معجزہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے. اس کے بعد کوئی کبھی معجزہ رپورٹ ہوا ہے یہ کہ فلاں شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اور اس چیز نے ان کی وہ جعلی بات بھی ختم کر دی کہ باقی نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے ہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی امت کو دے دیے گئے ہیں. بھئی نبی علیہ السلام تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو یہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کو نہیں ملا جو عیسیٰ ابن مریم کو ملا تھا. اس طرح نہ کہانیاں بنایا کرو یارا, چیزیں جوڑ کے ضرب تقسیمیں لگا کے اپنا پورا مسلک ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اسی پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بریلوی وہابیوں کے قابو نہیں آ سکتے, نہ دیوبندیوں کے, نہ اہل حدیث کے. یہ بڑے شاطر ہیں. اور وہ انہوں نے میرا کلپ کاٹا اور انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کہہ رہے دلائل بڑے کمال دے ہوندے نے بریلویاں کو, اور کوڑ مار دے ہو یارا, دھوکے دے ہو. میں نے کہا تھا ان کے قابو نہیں آتے, میرے قابو ہی آئیں گے. ہاں, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, یعنی ہم بھی بریلوی تھے کسی زمانے میں. آج ہم دیو ہیں,
जिन्नों के भी प्यो हैं, यानी बरेलवियों के भी, और देव के भी प्यो हैं, यानी देवबंद के। और ये प्यो जो है वो एक रूहानी तौर पर, तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं, फिजिकली नहीं बात कर रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोशिश की है मुख्तसर वक्त में इनको रिबटल करूं। अगरचे आज वहाबियों की बारी थी, लेकिन उम्मीद है कि अगले इतवार तक कोई और उस्ताद ना आ गई तो फिर अगली इतवार को वहाबियों की बारी आ जाएगी। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। एंड पे मैं पीर भगोड़े शाह साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंतजार रहेगा कि आप किस दिन आप दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से छलांग मार रहे हैं, और किस दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है कि आप एक माचिस जला के, 1 करोड़ रुपए की लकड़ियों की जरूरत नहीं है, एक माचिस के साथ अपनी मूंछ को आग लगाएं और आप बच जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले दिन आप देखेंगे कि यूट्यूब से इंजीनियर साहब का पूरा चैनल डिलीट होगा, बल्कि आपके नाम हो जाएगा, डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा TLP लिखा होगा। हाँ, और हो सकता है कि इलान मस्क भी जो है ट्वीट कर दे और कह दे मैं भी TLP में आने का ऐलान करता हूं। हाँ, और अगर वो आ गया तो उसने तो ट्रंप को भी जिताया, आपको भी इलेक्शन में जिता देगा, जो आपकी ख्वाहिश है। हाँ, बाकी मेरे होने आया, मैं तो खंगन नहीं देना। इंशाल्लाह मेरे बाद भी मेरी वीडियोस तुम्हारे बाबों को हांट करेंगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें अगर कोई बच गई ना, वैसे तो सारी इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत पे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हमारा ये नारा क़यामत तक के लिए तुम्हारे फिरकों दीन तसव्वुफ के ताबूत में आखिरी कील होगा इंशाल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।